جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کو سکون دیتی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ میں نے ہر اس شخص کو خوشحال دیکھا ہے جسے الحمدللہ کہنے کی عادت ہے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تمہیں کبھی غم تھے ہی نہیں۔ وہ بدلے گا تقدیر میری بھی، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا، دعائیں ذرا انتظار تو کرو۔ سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے جو بادشاہ حقیقی ہے، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بے شک رب کریم کی ذات ہی ہر بندے کو خاص سے خاص بناتی ہے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ اللہ کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا میں تمہارے نصیب میں آ ہی جائے گی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ اور نرمی سے پیش آؤ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔